آپ کی محبت کی بہت قدر ہے. چند آج اہم باتیں کرنی چاہتا ہوں، اس لیے ذرا خاموشی سے. اب نعرے بالکل نہیں لگیں گے، نعرے اب بعد میں لگائیں گے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنی جماعت کا، اپنے قائد محمد نواز شریف صاحب کا، اپنے ساتھی جہانگیر ترین خان صاحب کے گروپ کے میرے معزز اراکین، علیم خان صاحب کے گروپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسد کھوکھر صاحب میرے دوست اور پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ صاحب اور بالخصوص پنجاب کی عوام کا. آج میں بہت عاجزی کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ڈپٹی اسپیکرز کی رولنگ دے سکتے ہیں، آپ پنجاب اسمبلی کو سیل کر سکتے ہیں، آپ وہاں پر کرفیو نافذ کر سکتے ہیں، آپ پنجاب اسمبلی کے ملازمین کو اسمبلی کے اندر قید کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کے ضمیر کو نہیں قید کر سکتے. اور آج خدا کے فضل و کرم سے جو ایک عددی اکثریت کی ریکوائرمنٹ ہے، اس سے کہیں زیادہ آج جہاں پر معزز اراکین نے اس کارکن پر اعتماد کا اظہار کیا، یہ اللہ کا شکر ہے اور اللہ کی مہربانی. میں پنجاب کی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج 4 دن ہو گئے یہ کھیل تماشا جو وفاق سے شروع ہوا، اور آج وہی کھلواڑ جو وفاق میں آئین کے ساتھ ہوا، قانون کے ساتھ ہوا، آج اسی کا تسلسل جو ہے وہ پنجاب میں آ چکا ہے. 4 دن سے پنجاب کے صوبے کا کوئی چیف ایگزیکٹو نہیں ہے. 4 سال سے کوئی والی وارث تھا نہیں. کرپشن کا بازار گرم تھا. عمران کا وسیم اکرم ٹرسٹ جو ہے دونوں ہاتھوں سے کرپشن کو، پیسے کو سمیٹ رہا تھا. تو کیا اس 12 کروڑ صوبے سے کتنا انتقام لینا ہے عمران نیازی؟ کبھی اجلاس کی تاریخ دی جاتی ہے، پرویز الہی صاحب آتے ہیں، اور جب پتہ لگتا ہے کہ عددی اکثر پوری نہیں، 6 منٹ کے اندر اجلاس برخاست کر دیا جاتا ہے. تو آئینی قانونی تقاضے ہوتے ہیں. وہ اجلاس صحیح ہے، لیڈر آف دی ہاؤس کے انتخاب کے لیے بلایا گیا تھا، پھر رات کے دوسرے پہر میں پھر نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ اجلاس اب ہوگا 7:30 بجے ہوگا. اجلاس اسمبلی میں نہیں ہو سکا. اسمبلی کے دروازے عوام کے منتخب نمائندوں پر بند کر دیے گئے. پرویز الہی صاحب، یہ آپ کی جو سیاہ کرتوت ہے، یہ تاریخ چیخ چیخ کر اس سیاہ کرتوت کی ہمیشہ گواہی دے گی کہ آپ نے پنجاب کے عوام کو اپنا لیڈر آف دا ہاؤس چننے سے محروم رکھا. آپ نے اس عوام پر ظلم کیا جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں. آپ کا بھی احتساب ہوگا. اور پنجاب کی انتظامیہ پرویز الہی صاحب کی ذاتی ملازم نہیں ہے، ان کو بھی میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے وقت بدلنا ہے، اور جو افسر حکومت کے ملازم ہیں، عوام کے ملازم ہیں، جو ذاتی ملازم بن کر قانون اور آئین چکنی کرے گا، اس کا بھی ہم احتساب کریں گے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کل سپریم کورٹ دوبارہ ہیئرنگ کرے گا. تمام تر عوام کی نظریں عدالت عظمیٰ پر مرکوز ہیں، اور میں عدالت عظمیٰ سے دستبستہ درخواست کروں گا کہ یہ کسی کا گھر نہیں ٹوٹا، کسی کا دل نہیں ٹوٹا، یہ آئین پاکستان ٹوٹا ہے. آئین پاکستان کو پامال کیا گیا ہے، یہ پاکستان کو بدنام کیا گیا ہے. آپ مہربانی فرما کر
کل فیصلہ صادر فرمائے تاکہ یہ ملک آگے چل سکے۔ اگر یہ جو آئین پر زخم لگا ہے اس کا مداوع نہ کیا گیا تو خدا نخواستہ یہ ملک کسی حادثے سے دوچار ہو جائے گا اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کو انصاف نہیں دے سکیں گے۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ کھلواڑ کریں گے۔ مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ عدالت عظمیٰ اس آئین چکنی کا نوٹس لے گی اور آئین کو دوبارہ سے عزت دے گی، تقویت دے گی تاکہ جمہوریت کی گاڑی چلتی رہے۔ اگر یہ جمہوریت کی گاڑی رک گئی، آئین چکنوں کو کٹہرے میں نہ لا گیا تو پھر اس ملک میں روزگار نہیں آئے گا، ترقی نہیں آئے گی، جمہوریت نہیں ہوگی، دنیا ہمارا مذاق اڑائے گی اور یہ خدا نخواستہ یہ ملک ایک بنانا ریپبلک بن جائے گا۔ پاکستان سے، پاکستانی قوم سے بھی میری پرزور اپیل ہے کہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی خیر کرے۔ مریم صاحبہ یہ بتائیے